أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات بجيفة خدای سبحان نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں بارگاہ جناب سیدہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر سکوں اور حق تعالی نے آپ کو صف عزا پر حاضر ہو کر ذکر سیدہ اور نام فاطمہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حق تعالی دنیا میں ہمیں محبت فاطمہ اور آخرت میں ہمیں شفاعت جناب سیدہ سے سرفراز کرے۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ راز معراج ذات فاطمہ ہے، اور ایسا نہیں کہ ختمی مرتبت کو خدا نے ارتجالی طور پر دفعتاً اچانک سے بلایا ہو فرشتہ بھیج کر یا براہ راست وہی نازل فرما کے کہ آ جائیے، نہ ایسا نہیں، بلکہ معراج سے 40 دن پہلے حق تعالی نے اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنا بستر اور اپنے لوازمات اپنے ہمراہ اٹھا لیجیے اور جناب خدیجہ کو خدا حافظ کہہ دیجیے اور اپنا بیتوتا جناب فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب عمران کے گھر میں قرار دیجیے۔ 40 شب و روز ہرگز جناب سیدہ خدیجہ اور جناب ختمی مرتبت کی ملاقات نہیں ہوئی، اور ہر دو نے ان 40 ایام میں روزہ رکھا، اور ہر دو کے لیے وقت سحر اور وقت افطار کھانا جبرائیل جنت سے لاتے رہے۔ وہ سارا دن ختمی مرتبت غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے نماز فجر کے بعد، اور غروب تک یہ لمحات وہیں پہ گزارتے۔ 40 دنوں میں عبادت کرتے تھے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام فرماتے تھے، دعا اور مناجات میں مشغول رہتے تھے دن حالت روزہ میں۔ اور 40 شب و روز طے ہونے کے بعد اب ختمی مرتبت کو معراج پر بلایا گیا، اور پھر راز معراج جو جنتی درختوں کی خصوصیات ہیں، شاید میں نے کل اشارہ کیا نہیں، جنت میں جو بھی پھل ہے اہل جنت جو قرآن فرما رہے ہیں، جب بھی جنتی وہ پھل طلب کریں گے اور انہیں ملے گا تو اس جیسا پھل دوبارہ اس درخت پر موجود ہوگا، لیکن یہ سیب بہشتی یہ پورے درخت پر ایک ہی سیب تھا، جسے جب جناب ختمی مرتبت نے تناول فرمایا تو پھر دوبارہ اس درخت کے اوپر کوئی سیب یا کوئی بھی دوسرا پھل نہیں لگا۔ اور خود جناب سیدہ نے اپنی تخلیق کے راز سے ان لفظوں کے ساتھ پردہ اٹھایا۔ حدیث مکمل نہ ہو سکی تھی، آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان اللہ تعالی خلق نوری
پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ وکانا، کانا فعل ماضی ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، تسلسل پر دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ماضی کے کسی لمحے میں ایک ذرہ برابر توقف یا ٹھہراؤ نہیں آیا، دائماً مسلسل۔ وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تعالی سبحانہ، خلقت کے بعد میرا نور دائماً اللہ کی بندگی میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تمجید و تقدیس میں، ذکر خدا میں، عبادت خدا میں مشغول رہا، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں اللہ کی مشیت نے یہ تقاضا کیا، ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي فی شجر من اشجار الجنہ، کہ پروردگار نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا۔ فَأَضَاءَتْ، تو وہ درخت چمکنے لگا، جگمگا اٹھا، نورانی ہو گیا، روشن ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے۔ فَأَكَلَ أَبِي، تو میرے بابا نے اس درخت سے اس سیب کو تناول کیا۔ ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَىٰ صُلْبِ أَبِي محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو براہ راست اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا، اور وہاں سے یہ نور منتقل ہوا إِلَىٰ خدیجۃ بن خویلد، جناب خدیجہ کی طرف۔ فوضعتنی، پھر میں دنیا میں آئی، لیکن میں ہوں کون؟ انا من ذالک النور، اگرچہ میں پیکر بشری میں اس کائنات میں ظاہر ہوئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے، میری ماہیت کیا ہے، میری واقعیت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں جو اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک دن مولا متقیان اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سلام کیا جناب سیدہ کو، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے فاطمہ، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، میرے پاس آ کے بیٹھیں، اور میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم اور معارف تعلیم دوں، یہ ہمیں بتانے کے لیے۔ اے فاطمہ، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کو اس کائنات کے اسرار و رموز اور علوم اور معارف تعلیم دوں۔ مولا متقیہ نے جیسے یہ جملے ادا کیے، جناب سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، آگے بڑھی، مولا متقیان کے قریب آئیں، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ میرے ابن عم ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا۔ اگر آپ فرمائیں گے اور جو فاطمہ کو سنانا چاہ رہے ہیں فاطمہ سن لے گی، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دے گی۔ نہ صرف علم میں بلکہ ہر وصف میں ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنہ کی ہم پلہ ہیں، مساوی برابر ہیں۔ اور یہ میں نہیں عرض کر رہا، صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوتے
تو ساری کائنات میں کوئی ایک انسان نبی و مادون النبی، کوئی بھی انسان ذات فاطمہ زہرا کا ہم پلہ نہ ہوتا، برابر نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا۔ کیا فرما رہے امام صادق؟ یعنی علی ابن ابی طالب جو اس کائنات کے لامتناہی اور لامحدود فضائل اور کمالات کی حامل ہے، یہ ساری فضیلتیں، ساری عزتیں، سارے شرف اور سارے کمال لے کر علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، عطا علی عطا فاطمہ برابر ہے، سخاوت علی سخاوت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، ہر وصف میں ہم پلہ۔ کون خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ ظاہر مجبوریاں ہیں۔ ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کون ہے جو عام مرد کی برابری کرے؟ اور علی جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھے۔ صاحب الغدیر علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی خواہش تھی جب سے میں نے پڑھا کہ کم سے کم ایک رات میں تو مولا متقیان کی اتباع کروں، متابعت کروں، اور میں اپنی زندگی کی کسی ایک رات میں بھی 1000 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ کہ یہاں تک کہ نجف اشرف میں حضرت کے ذریعے مبارک کے قریب جب رات گزاری تو پوری کوشش کے باوجود میں 500 رکعتوں سے آگے تجاوز نہ کر سکا۔ یہ علی ابن ابی طالب جو ہر روز ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھے، ذات فاطمہ ہر وصف میں حتی عبادت میں بھی برابر ہے، تو کیسے کوئی خاتون اور وہ بھی علی کے برابر ہو سکتی ہے؟ اب پتہ چلا کہ کیوں اللہ نے اس بی بی کو بطول بنا کے بھیجا کہ عبادت میں بھی برابر ہے۔ اور میں نہیں عرض کر رہا، کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا، یہ روایت میں نے پہلے بھی عرض کی لیکن موضوع کے باعث عرض کر رہا ہوں، استفسار کیا کسی نے ام المومنین سے، عائشہ سے، کہ عائشہ ام المومنین صفینی بنت محمد، ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے۔ تو یہ نہیں پوچھا پلٹ کے ام المومنین نے کہ کون سی بیٹی کا پوچھ رہے ہو۔ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو پھر ام المومنین پوچھتی کہ کس بیٹی سے متعلق پوچھ رہے ہو، لیکن جیسے ہی پوچھا گیا بس ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں سمو دیا، کہا کہ ما اقول فی حقہا، میں فاطمہ سے متعلق کیا عرض کروں، جس کی عزت و عفت اور جس کی طہارت اور عظمت اس سطح پہ کہ سلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی اور کچھ دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر نماز عصر کی ادائیگی میں مصروف تھی۔ یہ آپ کی طہارت ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، علم علی علم فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ علی امیر المومنین نے اپنی زندگی میں 84 جنگیں لڑی، 81 جنگیں ختمی مرتبت کی حین حیات آپ کی زندگی کے 9 سالوں میں، اور 3 جنگیں اپنے عہد خلافت میں، جمل، صفین، نہروان۔ یہ علی کی شجاعت خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معتدل قد کا خلق کیا، درمیانے قد کا۔ اگر میرا دشمن لمبا ہو تو میں اسے بیچ میں سے کاٹتا ہوں، اور اگر میرا دشمن چھوٹے قد کو تو اسے اوپر سے کاٹتا ہوں، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی دشمن علی کے سامنے آئے اور بچ کے چلا جائے۔ یہ علی کی شجاعت ہے، جوانی میں، بچپنے میں، بڑھاپے میں علی کی شجاعت کا یہ معیار ہے۔ اور جو شجاعت علی کی ہے وہی شجاعت فاطمہ کی، تو فاطمہ نے تو اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں لڑی، تو علی ابن ابی طالب کا جہاد اور آپ کی 84 جنگیں ایک طرف، لیکن ایک جنگ جو فاطمہ زہرا نے لڑی ہے
وہ جنگ علی کی تمام جنگوں کے برابر ہو گئی. کیا کیا، کس طرح سے، حتیٰ جہاں پر علی کی تلوار کی کاٹ ختم ہوئی ہے وہاں فاطمہ کے کلام کی کاٹ شروع ہوتی ہے. ہر وصف میں برابر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی امام ہے تو فاطمہ امام نہیں ہے. پیغمبر نبی ہے، فاطمہ نبی نہیں ہے. نبوت محل امتیاز نہیں ہے، نہ امامت محل امتیاز ہے. یہ ہماری کچ فکری ہے بعض افراد کی. ہم سمجھتے ہیں شاید امامت اور نبوت اور رسالت اور خلافت یہ محل امتیاز ہے. نہ، یہ سب کے سب عہدے ہیں. یہ باعث امتیاز نہیں ہے. باعث امتیاز عصمت ہے اور باعث امتیاز ولایت ہے. اور ولایت میں اور عصمت میں یہ 14 کے 14 برابری کی منزل پر ہیں. خلافت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، نبوت عہدہ ہے، رسالت عہدہ ہے، منصب ہے، مسئولیت ہے، عہدہ الگ ہے. ولایت عہدہ نہیں ہے، ولایت رتبہ ہے، ولایت مرتبہ ہے. اس مرتبے کی بنیاد پر عہدے دیے جاتے ہیں، نہ عہدوں کی بنیاد پر مرتبہ دیا جاتا ہے. ولایت جو کہ رتبہ ہے، جو محل امتیاز ہے، اس میں یہ تساوی کی منزل پہ ہیں، برابری کی منزل پہ ہیں. جو ولایت رسول اسلام کی ہے وہی ولایت علی کی ہے، جو ولایت علی کی ہے وہی ولایت فاطمہ کی، وہی امام حسن، وہی امام حسین، وہی امام حسین کے 9 بیٹوں کی ہے. عصمت میں بھی یہ 14 کے 14 برابری کی منزل پہ ہیں. حتیٰ ان 14 کی ولایت میں اور خود اللہ کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. یہ ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا، ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ. فریقین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، علی سے محبت اللہ سے محبت ہے. ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضی لرضاہا. سیدہ سے متعلق فرمایا کہ فاطمہ کی غضب میں اللہ کا غضب ہے اور فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہ سب کے سب یہ 14 کے 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں، اللہ کے عطا کے مظہر ہیں. حق تعالی کی تمام تر صفات جلال و جمال کے مظہر تام ہیں. ذات حق تبارک و تعالی و سبحانہ لیس کمثلہ شیء ہے. اور یہ 14 کے 14 مظہر لیس کمثلہ شیء ہیں. اس عالم حسنبود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں کوئی فرد فرید ان 14 کے ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے. ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت میں. اور محمد و آل محمد کی ولایت میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں. اور محمد و آل محمد کو وہی ولایت پروردگار نے اپنے فضل سے عطا کی ہے. ان 14 کی ولایت ولایت خدا ہے. جناب سیدہ برابری کی منزل پہ ہیں. ختمی مرتبت ہوں، علی ہوں، فاطمہ ہوں، حسن حسین، عصمت میں، تمام تر صفات میں، علم میں، معرفت میں، شجاعت میں، یہ 14 برابری کی منزل پر ہیں. فوازاتنی، اور میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں. اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے. کون ہے؟ فاطمہ. ادھر اللہ نے ساتھ فاطمہ کو کائنات میں بھیجا، ساتھ آپ کے آنے کا قصیدہ بھی اتار دیا، اس لیے کہ کسی انسان کے توان میں، اس کے ہیت ادراک میں، اس کے فہم و عقل و شعور میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس بی بی کی توصیف کرتا. اس بی بی کی توصیف خود خدا نے فرمائی ہے. ادھر سیدہ کو بھیجا، ادھر مختصر ترین قصیدہ بنا کے بھیجا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. کیا کلام ہے!
قرآن مجید کا 108واں سورہ ہے، 42 حروف پر مشتمل ہے، اور اس میں 10 کلمات ہیں جن میں سے 6 پلٹ کر پھر قرآن میں دوبارہ نہیں آئے۔ جس بی بی کی شان میں اترنے والے کلمات کو پروردگار نے دوبارہ ذکر نہیں کیا تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور کسی کو بھیجتا؟ اعطینا کا اسی سورہ میں آیا ہے، کوثر کا لفظ اسی سورہ میں آیا ہے، فصل کا لفظ پورے قرآن میں اسی مقام پر استعمال ہوا، ونحر اسی سورہ میں، شانئکا اسی سورہ میں، ابتر اسی سورہ میں، صرف لربکا ایک لفظ ہے، باقی تو حروف ہیں کلمات کے ساتھ مل کے اپنے معنی دیتے۔ لربکا قرآن حکیم میں 241 مرتبہ آیا، اس کی نوعیت الگ ہے۔ باقی جتنے بھی الفاظ جناب سیدہ کے لیے استعمال کیے پروردگار نے پلٹ کر قرآن میں دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ اور اس مختصر سورے میں کل 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں میں اللہ نے 5 مرتبہ اپنے نبی سے خطاب کیا، انا اعطینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا، فصل آپ نماز پڑھیں، ونحر آپ نہر کریں، لربک آپ کا رب، شانئک آپ کا دشمن، 5 مرتبہ اپنے محبوب سے خطاب کیا۔ اور پہلی ایک آیت میں اللہ نے 4 ہستیوں کا ذکر فرمایا، یہ بلاغتیں ہیں قرآن کی، یہاں تک کہ سورہ مبارکہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوا، لیکن اس سورہ کو بھی قرآن نے چیلنج کے طور پہ پیش نہیں کیا کافروں کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے۔ جب قرآن تحدی اور اعجاز کی بات کرتا ہے کہ لو اس کے مثل، اور جب ختمی مرتبہ نے قرآن کی نمائندگی کرنی تھی، قرآن کا کچھ حصہ پیش کرنا تھا، سورہ فاتحہ کو پیش نہیں کیا۔ قرآن مجید کا عظیم ترین سورہ ہے، پورا قرآن اس اجمال کی تفصیل ہے، سورہ فاتحہ اجمال، سارا قرآن اس کی تفصیل۔ قرآن کے جتنے بھی علوم ہیں جوامع الکلم کی صورت میں اللہ نے سورہ مبارکہ فاتحہ میں رکھ دیے۔ اور نماز نہیں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دن میں کم سے کم ہر مسلمان 10 مرتبہ اس سورہ کو پڑھتا ہے، واجب ہے، لیکن پھر بھی ختمی مرتبہ نے اس سورہ کو دشمنوں کے مقابلے میں پیش نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی سورہ مبارکہ کوثر اترا، اس سے پہلے سبعات معلقہ دنیا کی بڑی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاں عربی ادب پڑھایا جاتا ہے، جامعۃ الازہر چلے جائیے، مصر چلے جائیے، مدینہ چلے جائیے، اپنے اسلام آباد چلے جائیے اسلامک یونیورسٹی میں، آج بھی عربی ادب کے طلباء کو یہ 7 قصیدے پڑھائے جاتے ہیں، سبعات معلقہ۔ یہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کئی سالوں سے مسلسل آویزاں تھے، اور جو شاعر تھے انہیں اپنے اپنے کلام پر ناز تھا، اور اس لیے آویزاں کر کے رکھا تھا کہ اگر اس پائے کا کوئی اور کلام ہے تو لے کے آؤ، پھر اتار لیں گے۔ اور کتنے سال گزر گئے، اس سطح کا کوئی اور کلام نہ لکھا جا سکا، اور سالہ سال یہ جب قصیدے کہنا ہوتے تھے دوبارہ لکھ کر املا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ لیکن جیسی سورہ مبارکہ کوثر کا نزول ہوا، ختمی مرتبہ نے امر فرمایا، اس کو املا کیا گیا اور جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان 7 قصیدوں کے ساتھ آویزاں کیا گیا۔ شام کے وقت ختمی مرتبہ نے سورہ مبارکہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیا، اور اسی رات کو جیسے جیسے مکہ میں خبر پہنچی اور ان شعر کے، ان قصیدوں کے شاعروں نے اپنا اپنا جب یہ کلام آ کے دیکھا، ختمی مرتبہ کے کلام کو دیکھا، اللہ کے کلام کو، سورہ کوثر کو، تو شب کی تاریکی میں اپنا اپنا قصیدہ اور اپنا اپنا کلام اتار کے چلے گئے۔ جس بی بی کی شان میں اترنے والے قصیدے کی دنیا برابری نہیں کر سکتی ہے، کون ہے جو اس بی بی کے ہم پلہ ہو؟ کون ہے جس کا اس بی بی کے ساتھ تقابل کیا جائے، نسبت سنجی کی جائے؟ کون ہے فاطمہ؟ کن لفظوں کے ساتھ حق تعالیٰ نے تمجید کی؟ فرمایا انا اعطینا کل کوثر۔ قرآن مجید کی 4 سورے ہیں جن کا آغاز انا سے ہو رہا ہے، سورہ نو ہے، سورہ فتح ہے، سورہ قدر ہے، سورہ کوثر۔ انا ہم نے، بتحقیق ہم نے، اعطینا کا آپ کو عطا کیا، کوثر۔
کوثر، یہ پہلی آیت ہے، اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ پہلی آیت میں 4 ہستیوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے انا، خدا اپنا ذکر کر رہا ہے، معطی، عطا کرنے والا۔ اس کے بعد کا، اپنے حبیب سے خطاب کیا، معطا، جس کو عطا کیا جا رہا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں پروردگار اس عطا کا ذکر کر رہا ہے اسی سورہ میں، کوثر، عطا کرنے والا خدا جسے عطا کیا جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ محبوب خدا، اور جو عطا کیا جا رہا ہے وہ کوثر ہے۔ لیکن پروردگار کن لفظوں کے ساتھ تعارف کروا رہا ہے؟ ایک اور ہستی کا بھی ذکر ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ خدا ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ سورہ مبارکہ انبیاء میں پروردگار فرماتا ہے انا ربکم فاعبدون، سورہ مومنون میں فرماتا ہے انا ربکم فاتقون، سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے اننی انا اللہ۔ ہر جگہ خود کو میں کہہ رہے بار بار، تو ہم کیوں کہا اللہ نے خود کو؟ کیا خدا کے یہاں احساسات ہیں، جذبات ہیں؟ کبھی میں کہہ دے، کبھی ہم کہہ دے؟ نہ، خدا کے یہاں جذبات نہیں ہے، خدا جذبات کا خالق ہے، خالق عقل، خدا حکیم۔ کب اللہ اپنے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہے اور کب اللہ اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتا ہے؟ جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے پھر میں کہتا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دے پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ یہ بارز ترین مصداق ہے ہم کا۔ تو سورہ مبارکہ کوثر میں اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا انی اعطیتوکا، میں نے آپ کو عطا کیا، نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انا اعطیناکا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو ہم کیوں کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے عصمت اور طہارت کے اس قرآن کو رحل نبوت پر اتارنے کے لیے کسی کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو کسے وسیلہ بنایا؟ جب کلام فاطمی کے تناظر میں کوئی نبی وسیلہ نہیں بن پا رہا انتقال نور فاطمہ کے لیے، جب کلام فاطمی کے تناظر میں کوئی ملک اور فرشتہ وسیلہ نہیں بن پا رہا تحویل نور فاطمہ کے لیے، تو پھر اللہ نے عزتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت تک کیسے پہنچایا؟ کسے وسیلہ بنایا؟ تو تنہا ایک ذات ہے جسے حق تعالی نے وسیلہ منتخب کیا۔ اس نور کو جناب ختمی مرتبت کی گود تک پہنچانے کے لیے کسے وسیلہ بنایا؟ ایک ہستی ہیں جن کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ کون ہے جناب خدیجہ؟ جناب خدیجہ حقیقت ناشناختہ ہے، وہ ہستی جس کو نہ پہچان سکی دنیا۔ کون ہے جناب خدیجہ؟ اسلام پر آپ کے احسانات جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، کتنا کچھ دیا ہے ایک اہل سنت عالم کے بقول، کہ اگر اس خدیجہ کی بیٹی فاطمہ فدق مانگنے چلی گئی تھی اور فرض کر لو کہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، تب بھی مسلمانوں کا عکس العمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ جبکہ اس کی ماں خدیجہ نے جتنا کچھ اسلام پر لٹایا، اگر مال خدیجہ کو سونے میں ڈالا جائے تو وہ ایک پہاڑ بن جائے، اور فدق کی اس مال کی نسبت جو خدیجہ نے اسلام پر صرف کیا کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ شاید اس کا 1000واں حصہ وہ فدق جو خدیجہ نے دین پر قربان کیا۔ تو یہی سمجھ کر مسلمان خدیجہ کی بیٹی کو فدق دے دیتے کہ اس کی ماں نے کیا کچھ نہیں دیا دین کو، یا آپ کے دین پر احسانات بجائے خود آپ کی رسول اسلام کے ساتھ وفاداریاں بجائے خود آپ کی اطاعت، اور اسلام سے گزر کر تاریخ انسانی میں جو مقام ہے جناب خدیجہ کا، تہذیب بشر اور ثقافت بشر اور تمدن بشری ممنون ہے جناب خدیجہ کبریٰ کا۔ آپ کے شہر لاہور میں دارالامان ہوں گے،
لیکن اگر آپ جا کر کھولیے کتابیں اور دنیا میں دارالامان کی تاریخ تلاش کریں کہ دارالامان کا قیام پہلی مرتبہ کب ہوا اور کس نے اس کا آغاز کیا اور کس نے داغ بیل ڈالی، تو جناب خدیجہ ہے جنہوں نے اپنی 400 کنیزوں کو مامور کر رکھا تھا اس ایک کام کے لیے کہ جاہل عرب بدو گنوار جب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا چاہیں تو تم مسلسل تجسس میں رہو، تلاش میں رہو. جب کوئی عرب اپنی بچی کو ذبح کرنا چاہے، اس کو دفن کرنا چاہے، تو تم اس سے کہو کہ اب تمہاری ذمہ داری ساکت ہے، کیوں اسے دفن کرتے ہو، تمہاری جان چھوٹ گئی، اسے میرے سپرد کر دو، اب یہ ہماری ذمہ داری. اور یوں جناب خدیجہ کی کنیزیں ان بچیوں کو جن کے باپ ان کو زندہ درگور کرنا چاہتے تھے لے کے آتے تھے، اور جناب خدیجہ ان کی پرورش کرتی تھی، ان کی تربیت کرتی تھی، انہیں پروان چڑھاتی تھی، اور اس کے بعد ان کو سلسلہ ازدواج میں منسلک کرنا ہو. یہ ذمہ داریاں تہذیب انسانی پر آپ کے اثرات ہیں. آپ کا علم، آپ کی رسول اسلام کے ساتھ وفاداری، آپ کی سخاوت، آپ کی عبادت، آپ کی معرفت، سب کچھ بجائے خود. لیکن وہ راز جس راز کی بنا پر اللہ نے اس بی بی کو تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ منتخب کیا، وہ اس نام سے آیا ہے. خدیج یا خدیجہ لغت میں اس جنین کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی ماں کے بطن میں 4 ماہ 10 دن مکمل کیے ہوں، پھر اس کی ولادت ہو جائے. اگر بچہ ہے تو خدیج، اگر بچی ہے تو خدیجہ. جناب خدیجہ کا نام اسی نسبت سے خدیجہ رکھا گیا تھا. کیوں؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ آپ جانتے کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے، اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اب اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی، اللہ نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اِنَّا ہم نے أَعْطَيْنَاكَ عطا کیا. یہ لفظ ہے قرآن کی، یہ قصیدہ ہے فاطمہ کا. پروردگار ایک ایک لفظ استعمال کر رہا ہے، انی نہیں کہا، انا کا. اور پھر دوسرا لفظ یہ نہیں فرمایا آتیناکا، تے کا لفظ استعمال نہیں کیا. 2 الفاظ ہیں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا. جب قرآن کو دینے کی باری آئی، سورہ مبارکہ ہجر کی 87 نمبر آیت میں پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، یہ نہیں کہا آتَيْنَاكَ. نہ، جب قرآن دیا تو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن اور 7 مثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، ہم نے آپ کو قرآن اور سورہ فاتحہ عطا کی، نہیں دی. جب قرآن دینے کی باری آئی، لفظ عطا پروردگار نے استعمال نہیں کیا. کیا فرق ہے قرآن میں اور فاطمہ میں؟ کیوں ایک کے لیے پروردگار لفظ عطا استعمال کر رہا ہے، دوسرے کے لیے لفظ ایتا استعمال کر رہے ہیں؟ الف تے، یہ الف، الف عین تو یہ الف. تو مفردات راغب اصفہانی میں اور لغت کی دوسری کتابوں میں جا کر عطا اور ایتا کا فرق دیکھیے. ایتا کا مطلب ہے صلہ، عوض، بدلہ، جزا، حق. اور عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا.
قرآن دیا تو عطا نہیں کہا ہے، لیکن جب کوثر کو بھیجا ہے تو پروردگار عطا کہہ رہا ہے۔ عطا کیا فرق ہے؟ مثال دوں بچوں کے لیے، مثلا اگر مزدور اپنے آپ گھر میں لے کے آئے کسی کام کے لیے اور اس کے ساتھ معین کرے کہ شام میں سارا دن کام کرو 8 گھنٹے، شام میں 1000 روپے آپ کو دیں گے، اور شام کے وقت اگر آپ 1000 کے بجائے 500 دے دیں، طے 1000 کیا اور 500 دے دیں، 800 دے دیں، 900 دے دیں یا 50 کم کر لیں، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اگر کم دیا، اور اگر پورا 1000 دیا تو یہ حق ہے، یہ اس کا صلہ ہے، عوض ہے، بدلہ ہے، جزا ہے۔ اور اگر آپ 1000 کے بجائے 2000 دے دیں، یہ عطا ہے۔ اب سمجھیں کوثر کون ہے؟ نبوت دی، رسالت دی، شفاعت دی، جنت دی، کائنات دی، قرآن دیا، عطا نہیں کا، لیکن جب کوثر کی باری آئی فرمایا انا اعطینا کا۔ اور اگر ابھی بھی عطا اور عطا کا فرق روشن نہ ہوا ہو کہ کیا فرق ہے قرآن میں اور محافظہ قرآن میں، کیا فرق ہے قرآن میں اور حقیقت کوثر میں، کیا فرق ہے قرآن میں اور ذات فاطمہ میں؟ 6236 آیتیں، کچھ قرآن سفر میں اترا، کچھ حضر میں، کچھ دیس میں، کچھ پردیس میں، کچھ گھر میں، کچھ باہر، کچھ صبح، کچھ شام، کوئی دن میں، کوئی رات میں، اور مسلسل 23 سال لگے ان 6236 آیتوں کو اترنے میں۔ لیکن علوم قرآن کی تمام کتابیں، استاد ہادی معرفت سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی تک، اور جتنی بھی کتابیں آج تک علوم قرآن پر لکھی گئی ہیں، کسی کتاب میں اگر کوئی روایت مل جائے تو مجھے بتائیے، کسی محدث نے، کسی تاریخ نویس نے، کسی سیرت نگار نے، یا کسی علوم قرآن کے ماہر نے لکھا ہو کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر گرامی اسلام بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر آیت وصول کی۔ نہ 6236 آیتیں لے کے آئے جبرائیل، اگر پیغمبر بیٹھے تو بیٹھے وصول کر لیا، لیٹے تو لیٹے وصول کر لیا۔ لیکن فاطمہ زہرا جب بھی تشریف لے کے آتی تھی، پیغمبر نہ صرف اٹھتے تھے، اٹھ کے آگے چلتے تھے، آگے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کرتے تھے۔ کیوں استقبال کرتے تھے؟ وہ قرآن ختمی مرتبت پر نازل ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے وصول کر لیں، لیکن جسے لینے کے لیے پیغمبر نے ملک سے ملکوت تک کا سفر طے کیا ہو، جس فاطمہ کو لینے کے لیے ختمی مرتبت نے فرش سے عرش تک کا فاصلہ طے کیا ہو، اب ختمی مرتبت پر لازم ہے کیونکہ آنے پہ ہمیشہ کھڑے ہو کر استقبال کریں، آگے بڑھ کر استقبال کریں، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ انا اعطینا کا الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، تو نتیجہ کیا لیا؟ چشمہ، حوض۔ کتنی خیرت سوز بات ہے۔ آپ سارے لفظوں کو چھوڑ دیجئے، یعنی خالق عقل، خدائے حکیم، ایک ستم دیدہ باپ جو رنجور ہیں، دکھی ہیں، حزین ہیں، محزون ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، ایک دکھی باپ کی اشکشوئی کرتے ہوئے جس کے 3 بیٹے دنیا سے جا چکے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ تشفی دے اور تسلی دے کہ میرے محبوب، ہم نے تم سے 3 بیٹے لے لی تو کیا ہو، دیکھو ہم نے تمہیں حوض عطا کر دیا، ہم نے تمہیں پانی دے دیا،
معمولی عقل اور خیرت رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ کبھی بھی پانی اولاد کا بدل نہیں ہو سکتا، پانی اولاد کا صلہ نہیں ہو سکتا، پانی اولاد کا عوض نہیں ہو سکتا۔ جو خدا جنت و تمام حقیقتیں اور تمام نعمتیں عطا کرنے کے بعد، دینے کے بعد لفظ عطا استعمال نہ کرے، وہ ایک حوض دے کر کہے گا میں نے عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، کون ہے کوثر؟ خیر کثیر۔ خیر کثیر کے 28 معنی بیان کیے امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، تو وہ 28 معنی کیا کیا ہے آپ مطالعہ کر سکتے، اب گنجائش نہیں۔ اس سے مراد شفاعت ہے، اس سے مراد معرفت ہے، اس سے مراد حکمت ہے، اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد نسل کثیر ہے۔ تو جتنے بھی مصداق ہیں سارے معنی ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں کہ کوئی معنی غلط ہے، نہ سارے معنی جو انہوں نے بیان کیے سب درست ہیں، لیکن سارے کے سارے معانی جس ایک حقیقت میں جمع ہیں اسی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ان تمام مفاہیم اور تمام معانی کا مصداق اتم اور بارز صرف اور صرف فاطمہ ہے۔ ہر وصف کو حق تعالی اپنی حد انتہا پر لے گیا، حد کمال تک ہر فضیلت کو لے گیا، اور پھر اس حقیقت عظمیٰ کا نام کوثر رکھا۔ کوثر عطا ہے، صلہ نہیں ہے۔ ہمارے شعراء بھی شعر لکھتے ہوئے تھوڑا احتیاط سے کام لیں۔ مثلا مجھے یاد آ گیا کسی شاعر کا شعر، بظاہر اچھا ہے لیکن قرآن کی فکر کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ متصادم۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ تو میں عرض کروں فاطمہ صلہ نہیں ہے کہ سجدوں کے عوض مل جائے، نہ، فاطمہ مصطفیٰ پر اللہ کی عطا کا نام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، تو آپ نماز پڑھتے رہیے۔ فعل امر تسلسل اور استمرار بیان کر رہے ہیں، نماز پڑھتے رہیے۔ ونحر، اور نماز کافی نہیں ہے، اب بڑی قربانی دیجیے، اونٹ کنایا ہے، نہر کیجیے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیجیے۔ کیا ہے کوثر؟ اگر سمجھنا ہو تو وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک جملہ عرض کروں۔ کیا ہے مقام کوثر؟ سورہ مبارکہ ہے نصر، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آ پہنچی، والفتح، اللہ کے نزدیک جناب سیدہ کا مقام۔ یہ قرآن ہے، عطا اور ایتا کی بات کی تو وہ بھی خود قرآن نے بات کی، اور ابھی جو بات عرض کرنے لگا ہوں اسی بھی قرآن بیان کر رہے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اور وہاں سورہ مبارکہ ہے نصر میں پروردگار کیا فرما رہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے حبیب جب آپ تک اللہ کی نصرت آ پہنچی اور آپ کو فتح حاصل ہوئی۔ کیسی فتح؟ قرآن تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، یدخلون، کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجہ، فوج در فوج، گروہ در گروہ، ہزاروں کی تعداد میں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ، جب آپ کو اللہ کی نصرت آ پہنچی، فتح حاصل ہوئی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا؟ کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کفر اور شرک چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کیجیے، تسبیح کیجیے۔ فتح حاصل ہو جائے، غلبہ حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، اور ہزاروں لوگ جوق تر جوق دین میں داخل ہونا شروع ہو جائے، اتنی بڑی کامیابی پر تسبیح پڑھنے کافی ہے۔ تسبیح پڑھ لیجئے کافی ہے، لیکن یہ فاطمہ کون ہے اور یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو اب تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پڑھیے،
اور نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، ساتھ قربانی بھی دیجیے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ کیا پیغمبر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز تہجد ہے، نماز شب۔ تو ختمی مرتبہ نے تو ساری زندگی کبھی نماز تہجد کو نہیں روکا، نہیں چھوڑا۔ خدا تو فرماتا ہے کہ اتنے اپنے قیام کو طول نہ دیجیے، کم نمازیں پڑھے۔ فاطمہ کون ہے جن کے لیے فرما رہے فصل نماز پڑھیے؟ یہ کون سی نماز؟ نماز تہجد تو آقا پہلے بھی پڑھتے تھے۔ تو کیا فرق ہے؟ خمینی بت شکر نے فرمایا کہ پہلے ختمی مرتبہ نماز تہجد کو اور نماز شب کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے، لیکن عطائے کوثر کے بعد اور فاطمہ زہرا کے آ جانے کے بعد اسی نماز تہجد کو ختمی مرتبہ واجب کی نیت سے پڑھتے تھے۔ اس عطا کے شکر پر اللہ نے نماز تہجد کو اپنے محبوب ختمی مرتبہ پر واجب قرار دیا۔ تب آپ ابتر نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ آیت کے اس حصے کی تفصیل بیان کی جائے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ قرآن نے کہاں کہاں کن لفظوں کے ساتھ آپ کی توصیف کی؟ سورہ دہر میں، سورہ قدر میں، سورہ انسان میں، دیگر سورہ واقعہ شمس میں، سورہ العادیات میں۔ وقت ہوا تو میں اشارے عرض کروں گا۔ سورہ قدر میں امام خمینی فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے، کا لیل سے مراد فاطمہ، قدر سے مراد ذات خدا۔ فاطمہ لیلۃ القدر ہے۔ کیا مراد لیلۃ القدر سے؟ یہ تو خود توضیح طلب ایک پہلو ہے۔ امام صادق نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ لیلۃ القدر جس کی نسبت نہیں ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ 1 گنا، 2 گنا، لاکھ گنا، ارب گنا، حد معین نہیں کی۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی 4 بیٹی، بعض کہتے ہیں کہ 3 ہیں، 4 ہیں۔ اب فرض کر لیجئے اگر تعداد بڑھا دیں، اب 40 کر دیں، 50 کر دیں، تو کیا فاطمہ کی عزت میں کچھ کمی آ جائے گی؟ نہ، بلکہ تم جتنی بیٹیوں کی تعداد بڑھاؤ گے فاطمہ کی عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ کہ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہے تو وہ ان سارے امتیازات میں سے کوئی ایک عزت و شرف امتیاز اس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے سمجھا شاید فاطمہ زہرا کی عزت کا راز پیغمبر کی بیٹی ہونے میں۔ نہ، فاطمہ کا شرف پیغمبر کی بیٹی ہونے میں نہیں ہے، نہ علی کی زوجہ ہونے میں، اس کو میں تفصیل سے عرض کروں گا، نہ حضرت امام حسن امام حسین کی ماں ہونے میں۔ فاطمہ زہرا کا شرف خود فاطمہ ہونے میں۔ فاطمہ کی عزت کا راز خود فاطمہ میں ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ قرآن فرما رہا ہے لیلۃ القدر ہے۔ آپ لیلۃ القدر کو جاگتے ہیں، ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں، نہ جاگیں، سو کے گزار دیں، تو کیا وہ لیلۃ القدر نہیں رہے گی؟ آپ شب قدر قرآن اپنے سروں پہ رکھتے ہیں اور سروں پہ قرآن رکھ کے عمل قرآن انجام دیتے ہیں۔ آپ اپنے سر پر قرآن رکھ کر شب قدر کو گزاریں، وہ پھر بھی شب قدر ہے، نہ رکھیں پھر بھی شب قدر ہے، نمازیں پڑھیں پھر بھی شب قدر ہے، نہ پڑھیں پھر بھی وہ لیلۃ القدر ہے، جاگ کے گزاریں تب بھی لیلۃ القدر ہے، سو کے گزاریں تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے شرف میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر تو محروم رہ گیا، تو نے عبادت نہ کی، تو نے جاگ کے نہ گزارا، تو بدبخت رہ جائے گا۔ فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہیں۔ اگر ساری دنیا فاطمہ کو مان لے تب بھی فاطمہ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی نہ مانے تب بھی فاطمہ کے شرف میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فاطمہ کون ہے؟ جہاں سارے انبیاء کے سر خم میں، ائمہ کے سر خم میں، تنہا نہ مام احمدی، مام تمام انبیاء، آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے فرمایا۔ تو صرف محمد کی ماں نہیں ہے، ماں میں تمام انبیاء، سارے نبیوں کی ماں ہے۔ کیوں؟ کیا راز ہے؟ عرض کروں گا۔ از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء، فاطمہ تیرے احسانات کے کوثر سے عام انسان نہیں، انبیاء کے جام لبریز ہیں۔ یہ فاطمہ کون ہے
جسے ائمہ پر ذات خدا نے حجت قرار دیا، اور اس حجت کا مفہوم بھی عرض کیا جائے گا۔ کون ہے؟ جس سے متعلق ہر امام سوگوار ہے۔ شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا، یہیں پر رک رہا ہوں، کل یہاں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام صغر سنی، بچپنے میں اپنا ایک ہاتھ زمین پہ رکھا ہوا ہے اور مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر برابر گریا کر رہے ہیں۔ امام رضا آپ کے پدر بزرگوار آگے بڑھے کہ میرے بیٹے اے محمد، کس چیز نے آپ کو رونے پہ مجبور کیا؟ کہا بابا، میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کی مصیبتوں کو یاد کر کے گیا۔ ہر امام روئے، ہر امام نے گریا کی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، 7ویں امام، آقا فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، بیماری کے دنوں میں، جب مہاجرین و انصار کے نمائندہ وفد آپ کی عیادت کے لیے آیا تو ختمی مرتبہ نے بیماری کی حالت میں جو وصیت فرمائی، کہا میرے صحابہ یہ سامنے گھر دیکھ رہے ہو، یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ فرمایا فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، فاطمہ کے گھر کا دروازہ میرے گھر کا دروازہ ہے۔ جس نے فاطمہ زہرا کے گھر کی عزت کی اس نے میرے گھر کی عزت کی، جس نے فاطمہ زہرا کی توہین کی اس نے میری توہین کی۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، اس گھر میں علی رہتا ہے، اس گھر میں فاطمہ رہتے ہیں، اس گھر میں حسن رہتے ہیں، اس گھر میں حسین رہتے ہیں۔ علی راز خدا ہے، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ حسن راز خدا ہے، حسین راز خدا ہے، فاطمہ راز خدا ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کے یہ سارے راز رہتے ہوں یہ حجاب خدا ہے۔ فاطمہ کا گھر حجاب خدا ہے۔ اس گھر کے حجاب کو کبھی شکستہ نہ کرنا، اس گھر کی حرمت کو کبھی پامال نہ کرنا۔ روایتوں میں نے پڑھا، یہاں پر پہنچ کر امام موسیٰ کاظم نے اپنے سر سے اپنے ہاتھوں سے ماتم کیا اور اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم ہے کہ مسلمانوں نے حجاب خدا کے گھر کی حرمت کو پامال کر دیا۔ ختمی مرتبہ نے جس دروازے کے ادب کا حکم دیا تھا، مسلمانوں نے اس دروازے کے ادب کی رعایت نہیں کی۔ ہر امام دکھی ہے، اور کون کون دکھی ہے یہ روایت پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن اب عرض کر رہا ہوں کون کون دکھی ہے، کس کس نے گریہ کیا۔ جناب خدیجہ مادر جناب فاطمہ نے تو آپ کی شہادت سے پہلے گریہ کیا، لیکن اب وقت نہیں بچا اس لیے ایک ہی روایت پڑھ رہا ہوں۔ وہ روایت کس سے متعلق؟ وہ شخصیت جسے جناب فاطمہ نے اپنا بیٹا قرار دیا، اپنا فرزند قرار دیا، اور اپنی وصیت میں بھی اس ہستی کا ذکر کیا جو بھی دنیا میں نہیں آئے۔ کون ہے؟ جناب عباس۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ایک دن ام البنین گھر کے اندر پریشانی کے عالم میں چل رہی ہیں اور علی گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا۔ ام البنین نے آقا کے سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، اے ام البنین آپ مجھے مضطرب نظر آ رہی ہیں، پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ فرمایا عباس چھوٹے نہیں ہیں، واپس آ جائیں گے۔ کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں کہ کوئی میرے بیٹے کو، کوئی دشمن میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آقا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ میرے بیٹے عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع میں ایک قبر کے قریب عباس کھڑے گریہ کر رہے ہیں۔ علی قریب پہنچے، سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں، زیر لب گفتگو کر رہے تھے عباس۔ علی قریب پہنچے، سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں۔ اب جو علی قریب پہنچے کیا سنا، عباس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے۔ عباس کہہ رہے تھے، اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی۔ بی بی اجازت دیں یہ روایت مکمل کروں۔
बीबी मैंने सुना है किसी शख्स ने आपके दरवाजे को आग लगाई थी। ऐ बीबी मैंने सुना है फिर किसी ने जलता हुआ दरवाजा आपके ऊपर गिराया। बीबी मैंने सुना है किसी शकी ने आपके हाथों पर ताजियाने मारे। ऐ बीबी मैंने सुना है किसी शकी ने आपके रुखसार पर तमाचे मारे। ऐ बीबी काश मैं होता तो पूछता। अजरुकुम 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 अजरुकुम